بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہم ہدایت النحو میں فصل نمبر 4 جو کہ غیر منصرف کے حوالے سے تھی مکمل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور اس لیکچر کو آپ کے لیے انتہائی مفید اور آسان بنا دے، آمین ثم آمین۔ تو لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ امل الف والنون الزائدتان، ٹھیک ہے، الف اور نون زائدتان کے بارے میں یہ یعنی اس سبب کے اسباب منع صرف میں سے اس سبب کے حوالے سے یہ ٹاپک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں امل الف والنون الزائدتان، یعنی الف اور نون زائدتان جو ہوتے ہیں، ان کانتا فی اسمن، اگر یہ اسم میں ہوں، فشرطہ ان یکون علما، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ علم ہوں، ٹھیک ہے، کا عمران و عثمان فسعدانہ، ٹھیک، کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ علم ہونا، علم ہونے کی مثال دے رہے ہیں کہ الف و نون زائدتان جس اسم کے آخر میں ہو تو اسباب یعنی غیر منصرف بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اسم عالم ہو، پراپر ناؤن ہو۔ تو جیسے کہ عمران ہے کا عمرانہ و عثمانہ، فسعدان اسم نبت منصرف، پس کہہ رہے ہیں سعدان کا لفظ جو ہے وہ کیا ہے، اسم نبت، یعنی ایک پودے کا نام ہے، ایک نباتات کا نام ہے، جس کی وجہ سے وہ کیا ہے، منصرف ہے۔ لعدم العلمیتی، علمیت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے۔ دیکھیے ہم نے کہا الف و نون زائدتان اگر کسی اسم کے آخر میں موجود ہے تو اس کے غیر منصرف بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اسم عالم ہو۔ اگر اسم عالم ہوگا تو پھر یہ غیر منصرف کہلائے گا، اسم عالم نہیں ہوگا تو وہ غیر منصرف بھی نہیں ہوگا۔ تو ہم نے دیکھا عمران اور سلمان کو کا عمرانہ جبھی کہا ہم نے اور سلمانہ کہا، کاف حرف جر کی وجہ سے یہ اسم مجرور حالت جری میں تھا، لیکن حالت جری غیر منصرف کی کیسی ہوتی ہے، نصب کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے ہم نے عمرانہ اور سلمانہ پڑھا۔ اور سعدان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک علم نہیں ہے بلکہ اسم نبتن، ایک پودے کا نام ہے، ایک عام سے پودے کا نام ہے، اس وجہ سے یہ غیر منصرف بھی نہیں ہے، منصرف ہے، اس کا اعراب بدلتا رہے گا، صحیح۔ فسعدان جیسے ہم نے یہاں پر پڑھا۔ وَإِن كَانَتَا فِي صِفَتِهِ، اب یہ تو اسم کی بات تھی، اگر وہ صفت میں ہو، اگر الف نون زائدتان کسی صفت میں ہو، وَإِن كَانَتَا فِي صِفَتِهِ، کانتا کیوں کہہ رہے ہیں، تسنیہ کا صیغہ ہے کانا، ٹھیک ہے، تو کانتا تسنیہ کا صیغہ ہے، اگر وہ دونوں کسی صفت میں ہوں، فشرطہ الا یکون مؤنثہ علی فعلانۃ، تو اگر کسی صفت میں ہو تو اس کی شرط یہ ہے، غیر منصرف بننے کے لیے اس کی شرط کیا ہے کہ اللہ یکون مؤنثہ، کہ اس کی مؤنث علی فعلانۃ، فعلانۃ کے وزن پر نہ آتی ہو۔ اسم کی کنڈیشن بتا دی، اگر صفت میں الف و نون زائدتان پائے جائیں کسی مذکر کے اندر تو دیکھیں گے کہ اگر اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر آتی ہے تو وہ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ اگر اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہیں آتی بلکہ کسی اور وزن پر آتی ہے تو پھر وہ غیر منصرف ہوگا۔ کسکرانہ، جیسے کہ سکران، اب سکران ایک لفظ ہے، اس کے یعنی صفت ہے بے ہوش ہونا یا نشے میں ہونا، تو سکران کا جو لفظ ہے یہ غیر منصرف کہلائے گا۔ کیوں کہلائے گا؟ کیونکہ سکران کی جو مؤنث آتی ہے وہ فعلانۃ کے وزن پر نہیں آتی، کسی اور لفظ پر آتی ہے، کسی اور وزن پر آتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر کنڈیشن پائی گئی تو یہ سکران کیا ہو جائے گا، غیر منصرف ہو جائے گا۔ فندمان، پس ندمان، اب ندمان غیر منصرف نہیں ہے، دیکھیں منصرف، فندمان منصرف، ندمان کیا ہے، منصرف ہے، لوجودی ندمانتن، ندمانتن کے پائے جانے کی وجہ سے، صحیح ہے، ندمان جو ہے وہ غیر منصرف نہیں ہے، منصرف ہے، کیوں؟ کیونکہ ندمانتن اس کی فعلانتن کے وزن پر مؤنث آتی ہے۔ اب اس کی تشریح دیکھیں، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسباب تسعہ میں سے الف نون زائدتان کو بیان فرما رہے ہیں۔ الف نون زائدتان اگر کسی اسم کے آخر میں ہو تو اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ اسم عالم ہو، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے، الف و نون زائدتان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور اس کے غیر منصرف بننے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، یعنی شرط کیا ہے بیسیکلی، کہ وہ اسم جو ہے وہ علم ہو، غیر علم نہ ہو، جیسے عمران، سلمان، عثمان وغیرہ، اس لیے کہ یہ اسم علم ہے۔ اگر یہ شرط نہ پائی گئی تو اسم منصرف ہوگا، ٹھیک ہے، اسم منصرف ہو جائے گا، جیسے سعدانو کے غیر منصرف نہیں ہے، باوجود یہ کہ اس کے آخر میں الف نون زائدتان ہے لیکن یہ علم نہیں ہے۔ اگر الف نون زائدتان کسی صفت کے آخر میں ہو تو اس کے غیر منصرف بننے کی شرط یہ ہے کہ اس کے مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ ہے، جیسے سکرانو، بے ہوش، کہ یہ الف و نون زائدتان اور مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ آنے کی وجہ سے غیر منصرف ہے، اس لیے کہ اس کی مؤنث سکرانتن کے وزن نہیں آتی۔ اگر یہ
شرط نہ پائی جائے تو وہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ منصرف ہوگا ندمانن یعنی ندیم ساتھی۔ صحیح ہے، یہاں تک کہ پوری تشریح میں نے آپ کو عبارت میں بتا دی تھی، بہت آسان تشریح ہے، بس میرے سمجھانے سے ہی آپ کو یاد ہو جانا چاہیے، اتنی آسان تشریح ہے۔ الف و نون زائدتان کے بارے میں آپ نے کیا کہا کہ اگر وہ الف و نون زائدتان کسی اسم میں پائے جائے تو اس کے غیر منصرف بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ اسم عالم ہو، جیسے کہ عثمان، سلمان، ٹھیک ہے، اور بھی عمران ہے، عمران کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سب تمام کیا ہے، غیر منصرف ہے، کیونکہ اس میں عالمیت پائی جا رہی ہے اور الف و نون زائدتان بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی اسم ایسا ہے جیسے سعدانن، تو یہ ایک نباتات کا نام ہے، کیونکہ یہ علم نہیں ہے، اس وجہ سے یہ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ پھر ہم نے کہا اگر صفت میں الف و نون زائدتان پائے جائے تو اس کے غیر منصرف بننے کی سبب یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فاعلانتن کے وزن پر نہ ہوتی ہو، جیسے سکران کی مؤنث سکرانتن نہیں آتی، کچھ اور کسی اور وزن پر آتی ہے، اس وجہ سے یہ کیا ہو جائے گا، غیر منصرف ہو جائے گا۔ صحیح، تو اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ندیم کی جمع دی ہے، جیسے ندمان کی مؤنث ندمانتن کے وزن پر آتی ہے، ندیم ساتھی کو کہتے ہیں، اور ندمانتن کے وزن پر اس کی مؤنث آتی ہے بمعنی شرمندہ، ٹھیک ہے، شرمندہ معنی ہوتے ہیں، اس کے باوجود اس میں الف و نون زائدتان پائے جانے کے یہ غیر منصرف نہیں ہوگا، غیر منصرف کا جو سبب بتایا تھا، جو شرط بتائی تھی، وہ اس میں مفقود ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اسباب نئے صرف میں سے کیا ہے، اما وزن الفعلی، ٹھیک ہے، اب وزن فعل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اما وزن الفعلی یعنی وزن فعل کیا ہے، فشرطہ ان یختص بالفعل ولا یوجد فی الاسم، کہ شرط یہ ہے کہ جو وزن فعل ہم پڑھ رہے ہیں، جو وزن فعل غیر منصرف کی شرط بننے والا ہے، غیر منصرف کے لیے سبب بننے والا ہے، اس کے لیے شرط کیا ہے، ان یختص بالفعل، کہ وہ مخصوص ہو، وہ خاص ہو فعل کے ساتھ، ولا یوجد فی الاسم، اور نہ پایا جاتا ہو اسم میں، الا منقولا، مگر یہ کہ منقول ہوگا، خاص ہونا چاہیے فعل کے ساتھ، اسم میں استعمال نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ استعمال ہو رہا ہے اسم میں تو پھر منقول ہو کر آنا چاہیے، بغیر منقول ہوئے اسم میں نہیں آنا چاہیے اگر ہم اس کو غیر منصرف بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان یختص بالفعل ولا یوجد فی الاسم الا منقولا۔ صحیح، لا اور الا کو کاٹ کے کراس کر کے کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ولا یوجد فی الاسم الا منقولا، یعنی نہ پایا جائے اسم میں الا منقولا، مگر منقول ہوا ہوا، یعنی لا اور الا دونوں کو کاٹیں گے تو کیا بنے گا کہ پایا جائے منقول ہوا ہوا۔ صحیح، عن الفعل، فعل سے منقول ہو کر آئے ہمارے پاس، اور کس کے ساتھ خاص ہو، ان یختص بالفعل، فعل کے ساتھ خاص ہو، فعل کے ساتھ خاص ہو اور ہمارے پاس منقول ہو کر اسم میں آیا ہو، کا شمرا و ضریبا، جیسے کہ شمرا اور ضریبا، و ان لم یختص بھی، اور اگر وہ اس کے ساتھ خاص نہ ہو، صحیح ہے، فیجب ان یکون فی اولہ احدی حروف المضارع، تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس کے آخر میں مضارع کے حروف میں سے کوئی حروف ہے، ٹھیک ہے، اتینا جو مجموعہ ہوتا ہے مضارع کے حروف کا، الف، تا یا نون، اس میں سے کوئی حرف ہونا چاہیے، ولا یدخلہ الہاء، اور اس پر ہا بھی نہ داخل ہو، کا احمد و یشکر و تغلب و نرجسا، جیسے کہ تمام الفاظ بتا دیے کہ ان میں کیا ہے، اتینا کے حروف یعنی حروف مضارع میں سے کوئی نہ کوئی حرف داخل ہے، احمدہ میں الف ہے، یشکرہ میں یا ہے، تغلبہ میں تا ہے، نرجسہ میں نون ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تمام کیا ہے، مضارع کے حروف میں سے ہے اور وہ اس پر داخل ہے۔ تو دوبارہ بتا دیتی ہوں، اما وزن الفعلی، وزن فعل کیا ہے کہ اس کی شرط یہ ہے کہ وہ فعل کے ساتھ خاص ہو اور اسم میں منقول ہو کر استعمال ہوا ہو، صحیح، عن الفعلی، فعل سے، جیسے کہ اس کی مثالیں شمرا و ضربا، ضربا، شمرا دیکھیں باب تفعیل کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، شمرا، صرفا، جیسے کہتے ہیں نا صرفا یصرف تصریفا، باب تفعیل کا مصدر بنتا ہے، اسی طرح شمرا، ٹھیک ہے، ضربا فعل مجہول ہے، اور اگر وَإِن لَمْ يُخْتَصَ بھی، اگر اس کے ساتھ خاص نہیں ہو تو اس میں کوئی نہ کوئی حرف جو ہے مضارع کے حروف میں سے ہو، جیسے کہ آپ کو مثالیں دے دیں، احمدہ، یشکورہ، تغلبہ اور نرجسہ۔ پھر کہتے ہیں کہ فَيَعْمَلٌ مُنْصَرِفٌ لِقُبُولِهِمَ الْحَاءُ كَقَوْلِهِمْ نَاقَةٌ يَعْمَلَةٌ، صحیح کہہ رہے، یعملن کا جو لفظ ہے، یعملن کا جو لفظ ہے وہ کیسا ہے، منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے، حالانکہ اس کے شروع میں کیا ہے، اس کے شروع میں یا بھی موجود ہے اور یہ وزن بھی کس کا ہے، فعل کا وزن ہے، اس کے باوجود بھی یہ غیر منصرف نہیں ہے، کیوں؟
کیونکہ یہاں پر یہ یعملون کا جو لفظ ہے عرب اس کو ناقتن یعملتن کے طور پر استعمال کرتے تھے، اور یعملتن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے آخر میں تا موجود ہے، جبکہ ہم نے کہا کہ اگر وہ فعل کے ساتھ نہیں خاص ہو، اسم میں بھی استعمال ہوتا ہو، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ حروف مضارعہ میں سے شروع میں موجود ہو کوئی، اتینہ میں سے کوئی بھی لفظ، اور آخر میں اس کے تا نہ ہو۔ تو یہاں پر تا ہے تو اس لیے یہ بھی غیر منصرف نہیں ہو سکتا۔ وزن فعل کی تشریح دیکھیں، کسی اسم کا فعل کے وزن پر ہونا، جیسے شمارہ حجاج بن یوسف کے گھوڑے کا نام ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی ایڈیشن کرنی ہوگی بس عبارت میں، عبارت آپ کے پاس آتی ہے، عبارت کے ترجمے، تشریح، اعراب وغیرہ کو پکا بالکل کر لیں اور اس کو 3-4 مرتبہ ریکال کر لیں، اپنی عبارت کو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی، اور اس کو تھوڑا سا یاد بھی کر لیں۔ اس کے بعد تھوڑی ہی سی نالج ہوتی ہے جو ایکسٹرا ہوتی ہے تشریح کے لیے، باقی آپ نے خود لکھنا ہوتا ہے، تو آسان ہوتا ہے، مشکل نہیں ہوتا۔ جیسے یہاں پر ساری تفصیلات دی ہوئی تھی، اس میں صرف حجاج بن یوسف کے معنی یعنی کہ شمارہ کے معنی ایڈ کرنے تھے، تو یہاں پر بتا دیا گیا، جیسے شمارہ حجاج بن یوسف کے گھوڑے کا نام ہے، اور دوئلہ ایک قبیلے کا نام ہے، اور ذریبہ ایک شخص کا نام ہے۔ دوئلہ ایک قبیلہ ہو گیا، ذریبہ ایک شخص ہو گیا۔ وزن فعل کے غیر منصرف کے سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ 2 باتوں میں سے ایک بات ہو۔ صحیح ہے، وزن فعل سمجھ آ رہا ہے؟ وزن فعل کیا ہے کہ اسم کہ وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو، پھر اسم میں منقول ہو کر استعمال ہوا ہو، اور جیسے مثالیں دے دی شمارہ، دوئلہ، ٹھیک ہے، اور یا تو وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو اور اسم میں فعل سے منقول ہو کر استعمال ہو، جیسے ثلاثی مزید فی کے معروف ثلاثی مجرد کے مجہول کے وزن فعل کے ساتھ خاص ہیں۔ اول کی مثال شمارہ اور ذریبہ، پہلے ماضی مجہول مجرد، ٹھیک ہے، یہ دونوں وزن فعل اور علمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہیں، اور ان میں سے وزن فعل کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط پائی جا رہی ہے، اس لیے کہ یہ دونوں وزن فعل کے ساتھ خاص ہیں، اور یہاں پر یہ دونوں وزن فعل کے ساتھ منقول ہو کر اسم میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، اسم سے منقول ہو کر، صحیح ہے، اسم میں منقول ہو کر آئے فعل سے، تو تمام شرطیں پائی جا رہی ہیں جو آپ کے پاس ہیں، وزن فعل پایا جائے اور علمیت پائی جائے، ٹھیک ہے، اور اسم سے منقول ہو کر یعنی فعل سے منقول ہو کر اسم میں آیا، تو وہ تمام باتیں پائی گئی ہیں یہاں پر شمارہ، ذریبہ، دوئلہ میں، تو جس کی وجہ سے کیا غیر منصرف ہیں۔ دوسرا پوائنٹ بتا رہے ہیں، اگر وہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہ ہوں بلکہ اسم کے ساتھ مستعمل ہو، تو اس کے شروع میں حروف مضارعہ 3 میں سے اتینہ میں سے کوئی حروف ہوں، اس کے آخر میں تا بشکل ہانا ہو، احمد، یشکرہ، یغلبہ، نرجسہ، یہ چاروں وزن فعل اور علمیت کے باعث غیر منصرف ہیں۔ آسان سی بات ہے یہ بھی، اور وزن فعل کے غیر منصرف بننے کا سبب علامت مضارع کا شروع میں ہونا ہے اور آخر میں تا بشکل ہا کا نہ ہونا، لیکن اگر یہ شرط نہ پائی جائے یعنی اس لفظ کے شروع میں الف تا یا نون زائد نہ ہوں بلکہ ذاتی ہوں، اس طرح وزن فعل کے آخر میں تا بشکل ہا ہو تو وہ غیر منصرف نہیں بنے گا، جیسے ناشلہ، ٹھیک ہے، ناشلہ بوڑھے کو کہتے ہیں، تو ناشلہ کے شروع میں کیا ہے، نون موجود ہے، صحیح ہے، یہ بھی منصرف ہے، اس کے شروع میں جو نون ہے یہ نون حرف مضارع کا زائد نہیں ہے بلکہ لفظ رباعی مجرد ہے، صحیح ہے، لفظ رباعی مجرد ہے، یعنی اس کے حرف اصلیہ میں سے ناشلہ میں، تو ہم کہہ رہے ہیں زائد ہونی چاہیے، زائد نہیں ہے، اور اپنے حروف میں سے اسی وجہ سے ہی کیا ہوگا، یہ بھی منصرف ہوگا، غیر منصرف نہیں ہوگا، اور یہ الفاظ اس کا زائد ہے، اسی لیے منصرف پڑھا جائے گا، اس لیے یعملتن کے شروع میں ہاں، اس کے آخر میں جو ہے نا یا ہے، زائد ہے، کیونکہ اصل عمل ہے، لیکن اس کے آخر میں تو تا ہے، کیونکہ اہل عرب اس کو یعملتن استعمال کرتے تھے، جیسے ان کا قول تھا ناقتن یعملتن، لہٰذا یہاں پر بھی وزن فعل کی شرط نہیں پائی جا رہی ہے، اس لیے یہ حرف بھی منصرف پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعملتن میں کیا ہے، یہ اصل میں اس کا مادہ تو عین میم لام عمل، لیکن عرب کے زمانے میں جو ہے نا، عرب کے دور میں کیا ہوتا تھا، اس وقت یعملتن، ناقتن یعملتن یعنی کام کرنے والی اونٹنی کے طور پر استعمال ہوتا تھا، یہ لفظ، جس کی وجہ سے یہ غیر منصرف نہیں ہو سکتا کیونکہ شرط مفقود ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَعْلَمْ، اور جان لو، اَنَّ كُلَّ مَا شُرِطَ فِيهِ الْعَلَمِيَّةُ، کہ بلا شبہ ہر وہ چیز ما شرط فیہ علمیت، ہر وہ چیز جو علمیت میں شرط ہے، وَهُوَ الْمُؤَنَّثُ بِالتَّاءِ، یعنی علمیت جن میں شرط ہے نا، وہ بتا رہے ہیں اسباب کون سے ہیں، تو وہ مؤنث بالتاء ہے، معنوی ہے، والعجمۃ والترکیب، ٹھیک ہے، عجمہ ترکیب ہے، والاسم الذی فیہ الالف والنون الزائدتان، یعنی الف و نون زائدتان کا جو سبب ہے اس میں بھی کیا ہوتا ہے ہمارے پاس، معرفہ یعنی عالمیت ہونا شرط ہوتی ہے۔
او معلم یشترط فیہ ذالکا، اور جس میں شرط نہیں ہوتا، واجتمع مع سبب واحد فقط، وہ جمع ہو جاتے ہیں صرف ایک فقط سبب کے ساتھ، وہو العلم علم المعدول و وزن فعل، وہ علم ہے، علم اور معدول ہے یعنی عدل، اور وزن فعل ہے، صحیح ہے، جس میں جو ہے اسباب کے طور پر، یعنی دوسرے کس کے طور پر، جیسے دو سبب ہم نے کہا نا تعریف میں کیا پڑھا، غیر منصرف میں وہ اسم ہے جس میں اسباب من صرف میں سے دو سبب موجود ہو، صحیح ہے، تو یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ سبب ہے کہ جس میں سبب کے طور پر علمیت پائی جاتی ہے، جبکہ یہ والے جو تھے اس میں شرط کے طور پر پائی جاتی تھی کہ اگر یہ علمیت ہوگی تو غیر منصرف ہوں گے، جبکہ اس میں کیا تھا، وہ بس سبب کے طور پر پائے جا رہے تھے، صحیح ہے، اذا نکرہ صرفا، جب ان کو نکرہ کر دیا جائے، صرفا تو یہ پھر جائیں گے، صحیح ہے، معرفہ سے نکرہ کر دیا جائے تو یہ منصرف ہو جائیں گے، جن کے لیے ہم نے شرط بتا دی۔ اما فی القسم الاولی فلی بقاء الاسم بلا سبب، اور پہلی قسم میں کیا ہے، فلی بقاء الاسم، اسم کے باقی ہونے کے لیے، بلا سبب، بغیر کسی سبب کے، انشاءاللہ تشریح پڑھیں گے، آپ کو مزید بات اچھی طریقے سے کھل کر سمجھ میں آ جائے گی۔ واما فی القسم الثانی، اور دوسری قسم میں، فلی بقائہ علی سبب واحد، اس کا باقی رہنا ہے علی سبب واحد، ایک سبب پر، تقول جاءنی طلحۃ و طلحۃ آخر، جیسے کہ آپ کہیں جاءنی طلحۃ، آیا میرے پاس طلحہ، اور طلحۃ آخر، دوسرا طلحہ۔ اب دیکھیں طلحۃ، یہ والا بھی تو طلحہ ہی ہے نا، لیکن اس پر کیا داخل ہو گئی، تنوین داخل ہو گئی، صحیح، اس پر کیا ہوئی ہے، تنوین داخل ہو گئی ہے اس پر، اور اس پر تنوین داخل نہیں ہے، تو آپ کو انشاءاللہ ابھی اس میں بتا دیا جائے گا کہ تشریح میں، کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے، جب اسی جیسا مترادف لا دیا جائے تو پھر اس کی خاصیت ختم ہو جاتی ہے اور اس پر تنوین داخل کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ وقام عمر و عمر آخر، کھڑا ہوا عمر اور عمر دوسرا عمر۔ وضرب احمد و احمد آخر، اور مارا احمد نے اور دوسرے احمد نے۔ وکل ما لا ینصرف، اور ہر وہ اسم جو ما لا ینصرف، جو منصرف نہیں ہے، غیر منصرف ہے، اذا اضیف او دخلہ اللام، جب وہ مضاف کر دیا جائے یا اس پر لام داخل ہو جائے، الف لام داخل ہو جائے، معرف باللام کر دیا جائے، یا اس کو مضاف کیا جائے کسی اور اسم کی طرف۔ فیدخلہ الکسرۃ، فیدخلہ الکسرۃ، تو اس پر کسرہ بھی داخل ہو جاتی ہے، صحیح ہے، ہم نے کہا نا کسرہ داخل نہیں ہوتی عام صورتوں میں، تو آپ کون سی صورت میں جائز ہو جائے گی، داخل ہو جائے گی، تو اس کی صورت بتا دی کہ جب وہ مضاف بن رہا ہو یا اس پر الف لام داخل ہو، تب کسرہ بھی اس پر داخل ہو جائے گی۔ نحو مررت باحمدکم وبالاحمد، صحیح، علم النحو میں بھی اس کی مثال آپ نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی پڑھ لی، مررت باحمدکم، احمد کیا تھا، احمد غیر منصرف تھا، صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا، یہاں پر احمدی، دال کے نیچے کسرہ دیا، وبالاحمدی، دال کے نیچے کسرہ دیا، دونوں میں، کیونکہ احمدکم تمہارا احمد، تو تمہارے احمد میں اضافت پائی جا رہی ہے، احمد کا لفظ مضاف بن رہا ہے، اور مضاف بننے کا قاعدہ یہ ہے کہ غیر منصرف منصرف نہیں رہتا بلکہ منصرف بن جاتا ہے، غیر منصرف منصرف بن جاتا ہے۔ وبالاحمدی، اور وبالاحمدی میں الف لام داخل ہے احمد پر، جو کہ غیر منصرف کو منصرف بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب قاعدے کی تشریح دیکھیے، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ بعض اسم غیر منصرف ایسے ہیں جن میں علمیت شرط ہے کہ مؤثر ہوتی ہے، شرط بن کر مؤثر ہوتی ہے، وہ چار اسم ہیں، ٹھیک ہے، جن میں کیا ہوتے ہیں، یعنی غیر منصرف جو ہمارے پاس علمیت ہے وہ شرط بن کر کے، شرط ہے بالکل، اگر یہ ہوگا تو نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو غیر منصرف ہوگا، اگر یہ نہیں ہوگا تو غیر منصرف نہیں ہوگا، اس طرح واقع ہوئی ہے، تو وہ اسم جس میں تانیث بالتاء، تانیث معنوی اور علمیت ہو، ٹھیک ہے، تانیث بالتاء، تانیث معنوی اور علمیت ہو، وہ اسم جس میں عجمہ اور علمیت ہو، وہ اسم جس میں ترکیب اور علمیت ہو، وہ اسم جس میں الف و نون زائدتان ہو، ٹھیک ہے، یہ چار ہی ہیں، بس آسانی سے یاد ہو جانے چاہیے۔ اور بعض اسم غیر منصرف ایسے ہیں جس میں علمیت مستقل سبب بن کر مؤثر ہوتی ہے، تاکہ شرط بن کر آگے اس کو علمیت ختم کر کے نکرہ بنا دیا جائے تو وہ منصرف ہو جائے گا، صحیح، یعنی کہ علمیت ختم کر دی جائے، سبب ہی ختم کر دیا جائے تو وہ کیا ہو جائے گا، منصرف بن جائے گا۔ اب وجہ بتا رہے ہیں، اس لیے کہ جس اسم غیر منصرف میں علمیت شرط بن کر مؤثر ہوتی ہے، علمیت ختم کر کے نکرہ بنا لینے کے بعد اس میں
سبب ہونے کی حیثیت سے ایک بھی سبب باقی نہیں رہے گا، اس لیے ضابطہ یہ ہے کہ جب شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جائے گا اور وہ منصرف ہو جائے گا۔ اب کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ایک سبب علمیت تھی اور دوسرا سبب کوئی اور تھا تو علمیت کو ختم کرنے سے وہ منصرف کیسے بن جائے گا؟ کیونکہ وہ دو سببوں کی وجہ سے کیا کہلاتا تھا؟ غیر منصرف۔ لیکن ایک سبب ختم ہو گیا تو شرط کیونکہ ختم ہو گئی تو مشروط خود بھی باقی نہیں رہا، اس وجہ سے یہاں کیا ہو جائے گا؟ وہ منصرف بن جائے گا۔ اصلاً طلحۃ تا تانیث بتا اور علمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ اگر آپ علمیت کو ختم کر کے اس کو نکرہ بنا دیں تو سبب ہونے کی وجہ سے حیثیت سے اس میں ایک بھی سبب باقی نہ رہے گا، اور جب کوئی سبب باقی نہ رہے گا تو یہ منصرف ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ کہیں گے جاءنی طلحۃ و طلحۃ آخر، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ پہلی والی قسم کی بات بتائی ہے یہاں پر انہوں نے، کہ جیسے کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ علمیت یہاں پر شرط بن کر مؤثر ہوئی ہے، تو شرط جب بن جائے تو دو جو سبب اس کے پائے جا رہے ہیں تو وہ سبب اسی وقت موجود ہوں گے جب شرط موجود ہوگی۔ جب شرط موجود نہیں ہوں گے تو مشروط بھی موجود نہیں ہوں گے، اسی وجہ سے شرط مفقود ہونے سے وہ منصرف بن جائیں گے۔ اور جیسے اسم غیر منصرف میں علمیت مستقل سبب بن کر مستعمل ہوتی ہے، علمیت ختم کر کے نکرہ بنا لینے کے بعد اس میں ایک سبب ختم ہو جائے گا اور ایک سبب باقی رہ جائے گا اور یہ منصرف ہو جائے گا، کیونکہ محض صرف ایک سبب سے اس میں غیر منصرف عدل کی وجہ سے نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ مثلاً عمر علمیت اور عدل کی وجہ سے غیر منصرف ہے، اگر آپ علمیت ختم کر کے اس کو نکرہ بنا دیں تو یہ منصرف ہو جائے گا، جیسے جاءنی عمر و عمر آخر، ٹھیک ہے؟ جاءنی عمر کہا اور پھر عمر آخر، اس پہ تنوین داخل کر دی عمر پر نکرہ۔ اب بتا رہے ہیں کہ کس طرح کوئی بھی اسم نکرہ بنے گا، کس طرح ہم نے جب اس کو معرفہ پڑھا ہے تو کس طرح ہم اس کو نکرہ بنا سکتے ہیں، صحیح؟ تو نکرہ بنانے کے لیے علمیت ختم کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، علم یعنی معرفہ بول کر کوئی فرد غیر معین مراد لیا جائے، مثلاً احمد ایک جماعت کا نام ہے، آپ احمد بول کر اس جماعت کا فرد غیر معین مراد لیں تو اس سے احمد کی علمیت ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آپ کہیں گے میرے پاس احمد آیا اور احمد نامی جماعت کا ایک فرد غیر معین آیا۔ یعنی پہلا اصول کیا بتا رہے ہیں کہ جب کسی خاص شخص کے نام کو غیر معین طور پر آپ بلائیں گے تو وہ کیا ہوگا کہ وہ خاص سے عام ہو جائے گا، صحیح ہے؟ اور خاص سے عام ہونے کی صورت میں پھر وہ منصرف بن جائے گا، غیر منصرف نہیں رہے گا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں، سب کے نام احمد ہے، یعنی احمد نام کے جتنے بھی بچے تھے ان سب کو ایک کلاس میں داخل کر دیا۔ اب داخل کرنے کے بعد استاد نے جب احمد کا نام لیا تو احمد غیر معین ہے، کسی کو نہیں پتا کس احمد کو بلایا گیا ہے، تو یہ احمد غیر معین ہونے کی وجہ سے اب غیر منصرف نہیں رہے گا بلکہ منصرف ہو جائے گا۔ دوسرا، علم بول کر جس کا علم ہو اس کا کوئی وصف مشہور مراد دیا جائے، مثلاً فرعون بول کر اس کا وصف مشہور مبطل باطل پرست ہونا، اور موسیٰ بول کر اس کا وصف مشہور یعنی محقق حق پرست ہونا مراد لے تو اس کی علمیت ختم ہو جائے گی اور وہ نکرہ ہو جائے گا۔ یعنی کسی شخصیت کا نام لے کر اس کا کوئی وصف مراد لیا جائے تو اس کی علمیت ختم ہو جائے گی، جیسے فرعون بولا اور اس کی باطل پرستی مراد لی، یعنی موسیٰ علیہ السلام بولا اور حق پرستی ان کی مراد لی، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ غیر منصرف سے منصرف بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں عالم کی تثنیہ یا جمع لے آئیں، جیسے احمد سے احمدانی یا احمدونہ کہیں، اس سے بھی علمیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ اسم نکرہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ علم بول کر کیا کریں، یعنی کہ ہم نے یہاں کیا کیا، اس کی جمع لے آئے، احمد احمدانی، احمد ایک پراپر ناؤن تھا، احمدانی کر دیا، احمدونہ کر دیا، تو اس طرح بھی اس کی علمیت ختم ہو جائے گی۔ اور ہر وہ اسم جو غیر منصرف ہو یعنی منصرف نہ ہو، جب مضاف کر دیا جائے یا اس پر الف لام داخل کر دیا جائے تو اس پر کسرہ آ جاتا ہے، جیسے میں گزرا تمہارے احمد کے پاس سے اور یعنی احمد کے پاس سے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسرا ضابطہ بیان فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی، لیکن اگر غیر منصرف پر الف لام داخل کر دیا جائے یا اسے مضاف کر دیا جائے تو اس پر حرف حالت جری میں کسرہ آ جاتی ہے، تنوین نہیں آتی، جیسے میں گزرا احمد کے پاس سے یعنی احمد کے پاس سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے آپ کو عبارت میں بتا دی تھی کہ اگر ہم مضاف کر دیں گے ایسے لفظ کو غیر منصرف کو یا پھر الف لام داخل کر دیں گے تو وہ بھی منصرف بن جائے گا۔ امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔